بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق اللہ العظیم۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور توحید کی جو ضد ہے وہ شرک ہے۔ توحید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں اکیلا تسلیم کرنا، جس کا کوئی ہمسر اور کوئی برابر نہ ہو۔ اور شرک کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو بجائے یکتا و یگانہ تسلیم کرنے کے اس کے ساتھ اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی قدرتوں میں کسی اور کو شریک و سہیم سمجھنا۔ دونوں ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ شرک جہاں ہوگا توحید وہاں نہیں ہوگی، جہاں توحید ہوگی وہاں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہوگا۔ دونوں میں بون بعید ہے، مشرق مغرب کا فاصلہ ہے، جس کو ہم زمین آسمان کا فرق کہتے ہیں۔ کہاں زمین کہاں آسمان، درمیان میں اتنا بڑا فرق ہے کہ دونوں کے ملنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ ایسے ہی توحید و شرک ایک دوسرے کے منافی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ ان کا آپس میں رابطہ ہو جائے ایسی کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو مشرک ہوگا وہ موحد نہیں ہوگا، اور جو موحد ہوگا وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو موحد بننا ہے اسے توحید بھی سمجھنا ہے، شرک بھی سمجھنا ہے۔ اگر وہ توحید کو سمجھے گا اور شرک کو نہیں سمجھے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ بعض اقوال بعض اعمال ایسے بھی کرے گا جو حقیقت میں شرک ہوں گے، اور وہ اس کو توحید کے خلاف نہیں سمجھے گا۔ جیسے مسلمانوں کے اندر سماجی اعتبار سے بھی اور اعتقادی اعتبار سے بھی بعض جگہوں پر بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں جو حقیقت میں شرک ہیں، لیکن وہ اس کو شرک نہیں سمجھتے۔ لا علمی کی وجہ سے، توحید کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے۔ جیسے دیہی علاقوں میں، بالخصوص آندھرا پردیش کے علاقوں میں، رائلسیما کے علاقوں میں، مسلمانوں کے سماج میں بہت سی شرکیات موجود ہیں، اور وہ ان شرکیات کو لا علمی کی وجہ سے شرک میں سمجھتے ہی نہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ سچے پکے مسلمان ہیں اور ان کے اسلام کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ اپنے کو موحد سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں،
ہمارا اللہ ایک ہے، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، یہی دعویٰ ہے ان کا۔ لیکن توحید کی حقیقت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اور شرک کی حقیقت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے باوجود اپنے کو مسلم اور موحد کہنے کے بہت سی شرکیات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ کی توحید کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ وہ نہ توحید جانتے ہیں نہ شرک جانتے ہیں، بس مجموعی طور پر ان کو یہ معلوم ہے کہ مسلمان اللہ کو ایک مانتا ہے، بس یہ جانتے ہیں مجموعی طور پر۔ چونکہ ہم بھی مسلمان ہیں تو اللہ کو ایک سمجھتے ہیں، لیکن یہ انہیں نہیں پتہ ہے کہ توحید کے اقرار کے باوجود اگر شرک کا ارتکاب ہوگا تو توحید ناقص ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، یعنی باقی نہیں رہے گی توحید۔ توحید کا اقرار کر کے اس کو باقی رکھنا، کن کن چیزوں سے توحید متاثر ہو جاتی ہے انہیں معلوم رہنا چاہیے۔ توحید شرک سے متاثر ہو جاتی ہے، شرکیہ اقوال سے، شرکیہ افعال سے متاثر ہو جاتی ہے۔ بہت سے عوام الناس شرک کی باتیں بلا تکلف بولتے رہتے ہیں، شرک کے کام کرتے رہتے ہیں۔ کتنے ہی مسلمان ہیں جن لوگوں کے گھروں پر نظر آتا ہے کہ دروازے کے دو جانب میں، ایک جانب میں مکہ مدینہ کی پرنٹ والے ٹائل لگے ہوئے، اور ایک جانب میں کسی مندر، کسی دیوی دیوتا کی ٹائل لگی ہوئی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے یہ کیسے قائم ہے اور اس کے ہوتے ہوئے یہ کیسے قائم ہے؟ گویا اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور ایک ہاتھ میں توحید ہے، ایک ہاتھ میں شرک ہے، اور دونوں کو لے کر اپنے کو مسلمان سمجھتا ہے۔ بعض گھرانوں کے اندر اب بھی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اگرچہ کہ مورتی پوجا کرنے کو شرک کہتے ہیں، لیکن اس کو ہٹانے کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، اور ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ناراض کر دیا تو یہ مورتی ہمیں کہیں کا نہیں رکھے گی، خفا ہو جائے گی۔ یہی تو مشرک سمجھتا ہے اور یہی موحد بھی سمجھتا ہے۔ ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ میں بکر قصاب ہوں، گوشت کا کاروبار ہے میرا، اور برسہ برس سے یہی میرا کاروبار ہے۔ ہر اتوار کو کافی بڑی مقدار میں بکرے کٹتے ہیں، گوشت بکتا ہے، خوب پیسہ ملتا ہے مجھے، کیونکہ بعض علاقے ہیں جہاں اتوار کے دن ہی لوگ چھٹی اٹی کی وجہ سے اپنے گھروں میں گوشت کھانے کا اہتمام کرتے، اکثر سبزی کھاتے، اس لیے بہت زیادہ سیل ہوتا ہے، اور بہت بڑی آمدنی میرے وہی 4 دن ہے مہینے کے جس میں میں کماتا ہوں۔ بچت کبھی 70,000، کبھی 80,000، کبھی 1,00,000 روپے کی مجھے منفعت ہوتی ہے اتوار کے دن۔ اب برسوں سے میرا معمول یہ ہے کہ میں ایک اتوار کی آمدنی تروپتی کی مندر کو دے دیتا ہوں، اب گھر کی ہر دیوار پر مورتیاں لگی ہوئی ہیں، مسلمان، بیوی بھی مسلمان، بچے بھی مسلمان، سب اپنے کو مسلمان کہتے ہیں،
لیکن عقیدت کا یہ حال ہے، کسی مورتی سے، دیوی سے، دیوتا سے، کہ اپنے 4 دن کی آمدنی میں سے ایک آمدنی پوری اس کو دان کر دیتے ہیں تاکہ خیر رہے، برکت رہے۔ بعد میں کسی طرح ان کو پتہ چلا اور کسی کے سمجھانے سے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ تو توحید اور شرک کا جوڑ کیسے ہو رہا ہے، وہ شرک ہے، یہ توحید ہے۔ ہم تو کہتے اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے جتنے غیر ہیں اور سب اللہ کا غیر ہے، جو کچھ موجود ہے سب غیر اللہ ہیں۔ جب سب غیر اللہ ہیں تو وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، جب پیدا کیے ہوئے ہیں تو پیدا کرنے والے کی قوت و طاقت میں شرکت کیسے ہو سکتی؟ اس میں وہ شریک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ ایک دن اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ کے بندوں نے سمجھایا، سمجھ میں آ گئی ان کے بات۔ جب سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے نہیں دینا ہے، شرک کے کاموں میں مدد مجھے نہیں کرنا ہے، یہ انہوں نے طے کر لیا۔ اور گھر کے اندر جو مورتیاں لگی ہوئی تھیں غیر اللہ کی، وہ ساری مورتیاں گھر میں سے انہوں نے نکال دی۔ کبھی انسان کو جب بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کا حوصلہ اور اس کی ہمت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر سب نکال دی اس میں سے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب سے انہوں نے یہ بند کر دیا اور گھر میں یہ سب صفائی کر دی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر ہر مورتی کو خارج کر دیا، نکال دیا اور غسل کعبہ کا اہتمام فرمایا، ہر کونے میں اذان کہلوائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، تاکہ شرک کے اثرات ختم ہو جائیں جو برسوں سے چل رہے تھے۔ ایسے ہی انہوں نے بھی سب صاف ستھرا کر لیا اپنا معاملہ، مگر ہوا یہ کہ ان کی بچی جوان، اس پر پولیو کا اٹیک ہوا جس سے اس کے پیر مڑ گئے، اور عین جوانی میں شادی سے پہلے ایسی عیبدار ہو گئی کہ بڑی مصیبت سامنے آ گئی، پھنس گئے، اللہ کی آزمائش میں آ گئے۔ تو بیوی جس نے توبہ کی تھی وہ مکر گئی، اب پھر سے انہی عقیدوں میں چلی گئی، اب پھر سے لا کر اس نے سب سارے گھر کو سنوار دیا مورتیوں سے، اور کہا کہ یہ سب جو ہے لارڈ وینکٹیشور کی ناراضگی کے اثرات ہیں جو ہمارے گھر پہ آ گئی، مصیبتیں آ گئی۔ یہ اس کا خیال ہو گیا۔ ان کو تو خیر پھر بھی اللہ نے ہمت دی، مرد آدمی ہیں، باہر رہتے، مسجد جاتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں، دین کی باتیں کان میں پڑتی رہتی ہیں، توحید کی باتیں سنتے رہتے ہیں، تو یہ تو مضمحل نہیں ہوئے، اور اطمینان رکھا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اس آزمائش سے گزریں گے مگر شرک نہیں کریں گے، یہ انہوں نے طے کر لیا۔ اب میاں بیوی میں نا اتفاقی بھی ہو گئی، تو بتا رہے تھے وہ کہ میرا کمرہ الگ کر دیا گیا ہے گھر میں، کہ بھائی تمہاری توحید کے ساتھ تم ادھر رہو، بس گھر میں نہیں رہو، الگ روم۔ اب بیوی کھانا بناتی ہے تو پلیٹ میں ڈال کر روم میں بھی داخل نہیں ہوتی، باہر سے رکھ دیتی ہے بس۔ اب وہ کھا کے برتن وہاں رکھ دینا کہ اپنا کاروبار کرنا ہے، اور جو بھی اخراجات ہیں وہ گھر میں دیتے رہنا ہے بس۔ یہ ایک مثال ہے جو ایک شخص نے خود بیان کی اپنے گھر کی، اور ایسی خدا جانے کتنی مثالیں ہیں کہ اپنے کو مسلمان کہہ کے بھی شرکیات کے اندر لوگ مبتلا ہیں۔
بہت سی چیزیں پتہ نہیں ہے کہ ان کو کہ یہ بھی شرک ہے۔ حیدرآباد میں بھی رواج تھا، رفتہ رفتہ بہت کم ہو گیا، ورنہ یہ تھا کہ لوگ اگر کوئی بیمار ہوتا، سیریس ہو جاتا، تو ایک جان کو آزاد کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ بھیڑ لگی رہتی تھی چوک میں، پرندے خریدنا اور ہوا میں چھوڑ دینا، ایک جان کو آزاد کرنا ضروری سمجھتی تھی۔ اس کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ بہت سے لوگ جان بچانے کے لیے جان دینے کو ضروری سمجھتے۔ مسلمانوں میں جو صدقے کا تصور ہے اب تو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، لیکن چند برس پہلے تک تو جب بھی صدقہ کہا جائے تو ان کے ذہن میں کسی جان کو قربان کرنا تھا۔ لفظ صدقہ ہی جان قربان کرنے کے معنی میں ہو گیا تھا، اور اس کو کہ کسی کو کپڑے بنا دیے جائیں، کسی کو کھانا کھلا دیا جائے، کسی کی فیس بھر دی جائے، کسی کا علاج کرا دیا جائے، اس کو صدقہ نہیں سمجھتے تھے لوگ۔ صدقہ یہ سمجھتے تھے کہ جان دی جائے، اور مشرکوں میں یہ تصور ہے کہ جب بھگوان کسی کی جان لینے پر آ جاتا ہے تو کوئی جان لیے بغیر راضی نہیں ہوتا، اس لیے دوسرے کی جان دے کر اپنے کی جان بچائی جائے۔ اسی تصور سے وہ مریض کا صدقے کے طور پر کسی بکرے کو قربان کر دیتے ہیں، غریب ہیں تو کوئی اور پرندہ جانور وغیرہ قربان کر دیتے ہیں۔ ایک جاندار کی جان دے کر خدا کو منایا جائے کہ وہ ہمارے آدمی کی جان نہ لے، میرے بچے کی جان نہ لے، میرے باپ کی جان نہ لے، کیونکہ وہ جان لینے پہ تل گیا ہے۔ ایک جان دے کو ہی خوش کیا جا سکتا ہے۔ اس کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ یہ سراسر مشرکانہ خیال ہے، لیکن ہے مسلمانوں کے اندر، اب بھی ہیں۔ بہت سے لوگ جانور خرید کے لاتے ہیں، حتیٰ کہ دیکھا گیا کہ دواخانے میں بھی لے جا کر کے وہ مریض کا طواف کرا کے نکال کے لا کے صدقہ کر دے۔ بعض لوگ اس جانور کو ہلدی ولدی لگا کر کے صدقہ کرتے ہیں۔ کم سے کم مریض کا ہاتھ تو لگواتے ہیں اس کو، تاکہ یہ اس کی جان کا عوض ہو کر اللہ اس کی جان بخش دے، اس کی جان چھوڑ دے۔ یہ مسلمانوں میں بھی رواج رہا ہے۔ ابھی تو الحمدللہ دینی شعور آج سے 30-40 سال پہلے کے مقابلے میں بڑھا ہے۔ عملی خرابیاں تو بہت آئی ہیں، لیکن شعور میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ اب ایسی حرکت نہیں کرتے، ورنہ پہلے بہت ضروری سمجھا جاتا، بڑے اہتمام سے یہ حرکتیں کی جاتی تھیں جس کا تعلق توحید سے کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح آج بھی میں آندھرا پردیش کے ایک علاقے سے گزر رہا تھا، رائل سیما سے گزر رہا تھا، ہائی وے پر ایک مدرسہ تھا، اکثر جاتے رکتے تھے ہم وہاں پر، اب بھی ملاقات ہے، رکتے ہیں، بالکل ہائی وے پر تھا، ٹرک گاڑیاں وغیرہ۔ تو ایک دن نیا ٹرک کھڑا ہوا تھا، اس نئے ٹرک کے سامنے شامیانہ لگا ہوا تھا اور مدرسے کے طلباء کی دعوت ہو رہی۔ میں رکا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ اچھے وقت آئے، آپ بھی کھا لیجئے کھانا، دعوت ہے آج مدرسے میں۔ تو پہلے تو میں تیار بھی ہو گیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کاہے کی دعوت ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ہمارے ایک دوست ہیں، گاڑی خریدے ہیں، ٹرک خریدے ہیں، تو شکرانے میں بچوں کو کھلانا چاہتے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی
گوشت خرید کے لائے ہیں یا جانور ذبح کیا ہے؟ تو کہا جانور ذبح کیا۔ کہاں کیا ہے؟ وہ بالکل پھر وہاں نظر آ گیا کہ ٹرک کے سامنے جانور ذبح کیا ہے اور ٹرک پر بھی خون کی چھینٹیں اڑائے گئے ہیں، ڈالے گئے ہیں، اور وہی گوشت سے جو خالص حرام گوشت ہے، جس کا مصرف دفن کر دینے کے علاوہ کچھ نہیں، اپنی شرک سے توبہ کرنا اور اس بکرے کو دفن کر دینا، کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے اس میں، سب سراسر شرک ہے، اللہ کے غضب کا سبب ہے، اور وہ ٹرک میں برکت کے لیے کیا جا رہا ہے، حادثات سے حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ غیر اللہ کی خوشنودی ہے، یہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ لازمی سمجھتے ہیں، ضروری سمجھ رہے ہیں؟ روکا گیا، منع کیا گیا، مسئلہ بتا کر کے، سمجھا کر کے، وہ دعوت ہی برخاست کی۔ اب وہ صاحب بھی بیچارے سیدھے سادے آدمی تھے، ان سے کہا گیا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ شرک ہے، مسجد میں جاؤ، توبہ کرو، تجدید ایمان کرو، کہ کلمہ صحیح کرو اپنا، یہ سب غلط کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ مشرکوں کے طریقے ہیں جو مسلمانوں میں بھی چلتے ہیں، ان کے عقائد ہیں یہ کہ بھائی ایک جان دے کر بھگوان کو راضی کرو، نہیں تو وہ راضی ہونے والا نہیں۔ اس کے لیے جان دینا شرک ہے۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ جانوروں کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے۔ اگر اللہ اجازت دے تب تو اس کے مال کو ہم قربان کر سکتے ہیں، جیسے وہ بتائے ویسے ہی کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو نہیں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی حیدرآباد میں، عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، بہت قابل عالم بھی تھے، مؤرخ تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی آج سے 100 برس پہلے، 1000 سال پہلے کے نام سے، 1000 سال پہلے کتاب کا نام ہے۔ یعنی یوں سمجھی آج سے 1100 برس پہلے کے ہندوستان اور چائنا کی تہذیب پر ایک کتاب لکھی ہوئی۔ اس میں جانوروں کو قربان کرنے کی تہذیبیں بھی لکھی۔ ہندوستان میں جانور کیسے قربان، جانور کی قربانی دیکھو، کھانے کے واسطے ہر زمانے میں ہر قوم کرتی رہی ہے، وہ اس کا انکار صرف سیاست ہے اور کچھ نہیں۔ ہر مذہب کی کتاب میں جانور کی قربانی اور جانور کا کھانا موجود ہے، ہر قوم کی تہذیب میں موجود ہے۔ تو انہوں نے تمام اقوام کے جانور ذبح کرنے کے طریقے تاریخ سے لکھے۔ چائنا والے جانور کو کیسے ذبح کرتے ہو، کون کس طرح کرتا، ہندوستان میں کیسے ذبح ہوتا تھا، فلاں قوم میں اسلام آنے سے پہلے تک لوگ کس کس طریقے سے ذبح کرتے تھے۔ کوئی پتھر سے شہرک کاٹ دیتا تھا، کوئی سر پھوڑ کے قربان کر دیتا تھا اس کو، کوئی زندہ جانور کو کھڑا کر کے باندھ کر زندہ جانور میں سے کلیجہ نکال کر کے اس کو قربان کرتا تھا۔ مختلف طریقے جو تاریخ سے انہوں نے بتائے کہ قوموں کے ہاں جانور ذبح کرنے کے ایسے کیسے طریقے تھے۔ اس میں ایک طریقہ اسلام لایا۔ اسلام نے کہا کہ بھئی ایسا نہیں کرتے، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کی شہرک کاٹ دیتے، تینوں رگیں اس کی کٹ جائیں اور اللہ کا نام لینے کے بعد کاٹی جائیں، نہیں تو ہم بھی مردار کہتے ہیں اس کو۔ مسلمان کاٹا ہے تو چونکہ وہ اللہ ہی کو مانتا ہے اور اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، اگر اس کی نیت اللہ کے غیر کی نہیں ہے تو غیر کی نیت نہ ہونا بھی کافی ہے۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی ضروری ہے جانور کو ذبح کرتے وقت۔ اللہ کا نام لو، کوئی سا نام لو اللہ کا، لیکن اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اس کو۔ تو یہاں یہ نکتے کی بات بیان فرمائی کہ جانور بھی ایک مخلوق ہے،
اس کا جینے کا حق وہ رکھتا ہے۔ جیسے کسی بھی انسان کی جان ناحق نہیں تلف کی جا سکتی، کسی بھی جانور کی جان ناحق تلف نہیں کی جا سکتی۔ جن جانوروں کو اللہ نے بندوں کی غذا بنایا ہے، انہیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ میری اس مخلوق کو آپ اپنی غذا بنا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن کسی بھی طریقے سے قربان کریں گے تو وہ مردار ہو جائے گا۔ اللہ کا نام لے کر قربان کریں گے تو وہ مردار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اللہ نے جانوروں کو بھی شعور دیا ہے، وہ کس کی مخلوق ہیں ان کو معلوم ہے، ان کا مالک کون ہے ان کو معلوم ہے۔ اگر ان کے مالک کے علاوہ کے لیے قربان کیا جاتا ہے تو وہ مظلوماً قربان ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے مالک کے لیے قربان کیا جاتا ہے وہ اپنے دل کی خوشی سے قربان ہو جاتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں خوشی سے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کو ذبح کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے وہ حلال ہوتا ہے، اس کے تمام اعضاء و جوارح چند چھوڑ کر باقی سب حلال ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے حلال ہو جاتے ہیں، نہیں تو پھر حرام ہو جاتا ہے۔ لوگ گھر بناتے ہیں اور گھروں کے اندر داخل ہونے سے پہلے، اترنے سے پہلے، آنے سے پہلے یا آ جانے کے بعد جانور ذبح کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ گیٹ میں لا کر ذبح کرتے ہیں۔ یہ سب کس کو بھینٹ چڑھا رہے ہیں؟ یہ غیر اللہ کو بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ ایسے جانوروں کا گوشت استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے درست بھی نہیں۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے دعوت دی ہے تو کیا 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 ہے، کیسے گوشت بنایا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ بس دعوت ہے، جا رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، کھا لے رہے ہیں، تحقیق کوئی نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو کوئی کھجور بھی لا کے دیتا تو پوچھتے تھے کہ کہاں سے لائے ہو، اس کے لانے، بیچنے، خریدنے کا طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا اطمینان کرتے تھے۔ پھر یہ پوچھتے تھے کہ میرے لیے ہدیہ لائے ہو یا بطور صدقہ لائے ہو۔ صدقہ ہے تو صفہ پہ رکھوا دیتے تھے، غربا کھا لیتے، ہدیہ ہوتا تو آپ بھی استعمال فرماتے تھے، دوسروں کو بھی کھلاتے، خود بھی کرتے، لیکن پوچھتے تھے کس نیت سے لائے ہو اور کہاں سے لائے ہو۔ حضرت ابو بکر کا بھی معمول تھا، کوئی بھی آدمی کوئی چیز لا کے دیتا، کہاں سے لائے ہو، کس نیت سے لائے ہو، پوچھ کر لیتے تھے، کیونکہ کبھی جہالت اور نادانی سے سامنے والے نے ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کیا ہو، اب پھر ہم اس کے استعمال کرنے کے، کھانے کے مجرم بن جائیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہم کو کیا معلوم، ہم کو نہیں معلوم تھا۔ بھائی جب کسی علاقے میں یہ رواج ہو تو تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ ہاں نہیں، مسلمان ایسا کرتے ہی نہیں تو خواہ مخواہ کی بدگمانی کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں مسلمان ایسا کرتے ہیں وہاں پر تحقیق کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف روا روی میں، مروت میں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، اور کھلانے والے کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کھلا رہا ہے، کیونکہ ہم نے توحید و شرک کے بارے میں جانا نہیں۔ توحید کی تکمیل شرک سے حفاظت پر ہو سکتی ہے، شرک کے ہوتے ہوئے توحید کیسے کامل ہو سکتی ہے؟ توحید کامل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ شرک کیا ہے۔ نہ جاننے کی وجہ سے بہت سے لوگ خواہ مخواہ بھی ہر کسی چیز کو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، تو شرک کی گردان پڑتے رہتے ہیں۔ انہیں بھی نہیں معلوم ہے کہ حقیقت شرک کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ مبتلا ہیں، ارے اس سے نہیں چلتا، ارے ایسا تو کرتے ہی ہیں لوگ، ارے ایسا تو ہم بڑوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو وہ شرک میں نادانی سے مبتلا ہیں۔ ان کو بھی نہیں معلوم کہ شرک کی حقیقت کیا ہے۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں
مسلمانوں کے اندر رائج ہیں، بعض علاقوں میں کم، بعض علاقوں میں زیادہ۔ بعض گھرانوں میں اللہ کا فضل ہے، بالکل ان لوگوں کو ایسی باتیں پتہ بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں، لیکن فیملی میں، خاندان میں، محلے میں، ہمارے تعلق والوں میں ایسے بھی لوگ ہیں، تو ہمیں اپنی توحید کی حفاظت بھی تو کرنی ضروری ہے۔ تو دو وجہوں سے جاننا چاہیے کہ کہیں ہم شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور دوسرے اس لیے کہ اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کو سمجھا کے روک سکیں، بچا سکیں۔ تو بیچارہ اپنے کو مسلمان اور موحد سمجھ رہا لیکن مبتلا ہے، ہمیں علم ہوگا تو ہم خود کو تو بچائیں گے ہی، دوسرے تک بھی بات پہنچا سکیں گے۔ اس لیے ہر چیز سے پہلے علم ہے۔ مومن بننے سے پہلے بھی ایمان کا علم ہے، موحد بننے سے پہلے توحید کا علم ہے، شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو شرک کا علم ہے۔ علم سے پہلے کوئی چیز نہیں ہوتی، سب سے پہلے علم ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کو علم سے الرجی ہے، اس وجہ سے معلومات کچھ بھی سیکھنا نہیں چاہتے، جاننا ہی نہیں چاہتے۔ حد یہ ہو گئی کہ اب ایمان کو بھی سمجھنا نہیں چاہتے کہ بھائی ایمان ہے کیا قرآن حدیث کی روشنی۔ ایک طرف ایمان، ایک طرف کفر، ایک طرف توحید، ایک طرف شرک، ایک طرف اخلاص، ایک طرف نفاق۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، نہیں جانیں گے تو ہم بچیں گے کیسے؟ ہمارا ایمان کیسے کامل ہوگا؟ ہماری توحید کیسے کامل ہوگی؟ ہمارا اخلاص کیسے کامل ہوگا؟ کبھی ہم نادانی سے نفاق میں مبتلا ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم مخلص ہیں، کبھی ہم نادانی سے شرک میں مبتلا ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم موحد ہیں، کبھی ہم نادانی سے کفر میں مبتلا ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم مومن ہیں۔ علم ہوگا تو ہی نہ ہم فرق کریں گے کہ یہ سرحد ہے، ادھر تک رہنا ہے، ادھر نہیں جانا ہے۔ علم ہوگا تب کریں گے نا۔ پر علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس نقلاً بعد نقلن، یعنی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہم مسلمان ہیں۔ بچوں نے ماں باپ کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے وہ مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بس یہ پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب بہت سے گھروں میں تو یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ آج کے دور میں کتنے ہی نوجوان نوجوانی کو پہنچ گئے، ہمارا نبی کون ہے اور نبی کہتے کس کو ہیں کچھ نہیں پتہ ہے۔ جوان ہو گئے ہیں، تعلیم خوب حاصل کر رہے ہیں، ذہین ہیں، ہوشیار ہیں، زیرک ہیں، کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں اور اچھی کمائیاں کر رہے ہیں، ابھی اپنا عقیدہ نہیں معلوم، اپنا دین نہیں معلوم، ایمان نہیں معلوم۔ اس لیے میرے دوستو، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں کی ایمانی تربیت کریں، اور خود نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حقیقت کا علم حاصل کریں۔ اس کے لیے کوئی پہاڑ کھودنا نہیں پڑے گا، اس کے لیے اپنی پوری زندگی لگانی نہیں پڑے گی۔ کل میں وہاں گلبرگہ میں خواتین میں بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ روزانہ آدھا گھنٹہ دو تو 6 مہینے میں، اور اگر ہفتے میں 1 گھنٹہ دو تو انشاءاللہ 1.5 سال میں آپ کو دین کے بنیادی علم حاصل ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ آپ کا کچھ جانے والا نہیں۔ لیکن پھر بھی کوئی تیار ہے؟ پھر بھی کوئی تیار نہیں۔ کئی جگہوں پہ جاتے ہیں، علماء سے بار بار کہتے ہیں کہ بھائی بالغین کا مکتب قائم کرو، نوجوان بچے ان کو اپنا دین معلوم ہو جائے کہ اپنا دین کیا ہے۔ عمل کی کوتاہی قابل عفو درگزر ہے، لیکن ایمان کی کوتاہی معاف نہیں ہوتی، عقیدے کی خرابی معاف نہیں ہوتی۔
اس لیے سیکھنے کا موقع دو. تو ہر جگہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ صاحب قائم تو کرے تھے، شروع میں 2 4 5 نوجوان آئے، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گئے، پھر بند ہی ہو گیا. تو پھر کتنے دن کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ اپنے پیٹ کے خاطر 15 برس تک پڑھ رہے ہیں، اپنی آخرت کے خاطر 1 سال تک روزانہ نہ صحیح ہفتہ واری تھوڑا سا وقت دے کر اپنا دین سمجھنا، اپنی آخرت بچا لینا، اپنی قبر کی محرومی سے اپنے کو بچا لینا، حساب کے دن کی ذلت سے اپنے کو بچانا، اپنے نبی کے ناراض ہونے سے، اپنے خدا کے خفا ہونے سے اپنی حفاظت کر لینا. اتنا ٹائم نہیں دے سکتے مسلمان، اور اتنا بھی نہیں دے سکتے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کو آپ کے مستقبل میں خطرات سے بچائے. اس کی محبت تو تھی، اس نے نبیوں کو بھیجا، اس کی محبت تھی کہ اس نے کتابیں اتاری، اس کی محبت تھی کہ ہر دور میں اپنے دین کے عالم موجود رکھے، ہر علاقے میں موجود رکھے. وہ اس نے تو سب کر کے دے دیا ہے، لیکن کوئی پکی پکائی کھچڑی بھی کھانا نہیں چاہتا. تو اب اتنی ساری محبت کرنے والے کو کیا دلچسپی ہے کہ منہ کھول کے زبردستی ٹھونسے اس کے اندر؟ اس کو کیا دلچسپی؟ اور خدا تو بے نیاز ہے، آپ کی بندگی سے شان بڑھنے والی نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ جہنمی زیادہ ہو جائیں تو اس کی جہنم چھوٹی پڑنے والی نہیں. جنتی بن جائیں سارے لوگ تو اس کی جنت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، تنگی ہونے والی نہیں. تو اسے کیا پڑی ہے ہماری؟ جب ہم ہی کو خدا نہیں چاہیے تو خدا کو بندہ کیوں چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے. بالکل دلچسپی مسلمانوں کو اپنا دین سیکھنے سے باقی نہیں، اپنے دین کے بارے میں واقفیت نہیں، ماں باپ کو بھی احساس نہیں. پڑھا رہے کانوینٹ سے بچے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بچی کے پیچھے پڑے ہوئے. اچھا پڑھانا ہے، اچھا پڑھانا ہے، اچھا پڑھاؤ بھائی، کون منع کرتا ہے؟ لیکن کیا اتنا اچھا پڑھاؤ گے کہ ایک دن وہ ملحد ہو جائے، زندیق ہو جائے، خدا کا انکار کر بیٹھے اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگے؟ قرآن کی سچی کتاب ہونے میں شبہ پیدا ہو جائے. ایسا پڑھا کے بھی کیا کرنا ہے بھائی؟ تو پڑھانے سے کون منع کر رہا ہے؟ بے ایمان اور بے دین ہونے کے رستے کھلنے سے منع کر دیں. یہ رستے مت کھولو. کس کی اولاد؟ اپنی ہی اولاد کہاں جائے گی؟ سوچو، غور کرو. اس لیے عقائد پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور عقائد پر محنت کرنے کے لیے خود ماں باپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ نہیں سیکھیں گے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ آپ کو معلوم ہوگا تو آپ بچوں کو بتائیں گے. آپ ٹائم نہیں دیں گے تو بچے کیسے سیکھیں گے؟ آپ ایک وقت مقرر کریں گے، میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھوں گا گھر میں، یہ ٹائم میرے ٹائم ٹیبل میں یہ بھی ایک کام ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا جب بچوں کے کھیل کا، خوشی کا، نشاط کا وقت ہو. ایسا نہیں کہ بچوں کے تھک تھکا کے سونے کا وقت ہو، ہم پکڑ کے لے کے ڈنڈا ان کو مسلط ہو کے بیٹھے. کیا سیکھیں گے؟ جو وقت بچوں کی دلچسپی کا ہو، اس وقت میں انہیں آدھا گھنٹہ دیجیے، 15 منٹ روزانہ اپنے بچوں کو دیجیے، ان کی آخرت بنانے کے واسطے، ان کے ایمان کو درست کرنے کے واسطے، ان کو توحید اور شرک، ایمان اور کفر، اخلاص اور نفاق کیا فرق ہے سمجھانے کے واسطے. چھوٹی چھوٹی مثالوں سے، آسان طریقوں سے اپنے بچوں کو یہ عقیدے دماغ میں اتار دینا، گھٹی میں اتار دینا، یہ ماں باپ کا فرض ہے. لیکن ہم ایمانی تربیت کی کوئی فکر نہیں کر رہے. 7 قسم کی ماہرین اطفال نے کہا ہے کہ 7 طرح سے بچوں کی تربیت کی جاتی، 7 طریقے. ان میں تربیت جسمانی، تربیت ایمانی، تربیت اخلاقی، تربیت جنسی،
تربیت سماجی 7 طریقے سے اپنے بچے کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کی انسانی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا ہے کہ انسان بن جائے۔ جب آپ ان 7 پہلوؤں سے اولاد کی تربیت کریں گے تو وہ سب سے پہلے انسان بنے گا اور پھر مسلمان بنے گا۔ یہ سب چیزوں سے اس میں 1 نمبر پر پہلا مسلمانوں کے واسطے پہلی چیز ایمانی تربیت ہے۔ اور ہر دھرم دین میں کہا جاتا ہے کہ عقیدے کی تربیت، آستھا کی تربیت وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر دھرم ہمارے پاس ہے تو یہی بات، لیکن کرتے کتنے ماں باپ ہیں؟ ماں باپ کتنے ہیں جنہوں اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کرتے ہوں؟ ایمانی تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایمانی تربیت کیا ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 عقیدے بنیادی طور پر ہر ماں باپ اپنے بچوں کے اندر اس طرح بٹھا دیں کہ بس وہ سچے مسلمان بن جائیں۔ توحید کا عقیدہ، نبوت و رسالت کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ۔ مر کے ہم ختم نہیں ہو جاتے، مر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک دن اللہ سب کو اٹھائے گا، والبعث بعد الموت وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ قیامت ایک دن ہے جو آنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو دوبارہ پیدا کرے گا، سب کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ عقیدے ہمارے بنیادی عقائد میں داخل ہیں، آخرت کے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی تفصیل اگر ہم بچوں کو بتائیں گے تو ان کے دل میں ہمیشہ اللہ کے ہونے کا یقین ہوگا۔ چونکہ اللہ کو حساب دینا ہے، اس کے سامنے جانا ہے، تو وہ جو چیز اچھی نہیں ہے کبھی نہیں کریں گے، اور جو بری چیزیں ہیں اس سے اپنے کو بچائیں گے، اور جو اچھی چیزیں ہیں اسے چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ان کا مزاج بنے گا، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جہاں نیک زندگی ہے خوف خدا کی وجہ سے ہے، اور جہاں خوف خدا نہیں ہے وہاں نیکی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ہر قسم کی بد اخلاقی، ہر قسم کی گراوٹیں، ہر قسم کی خباثتیں پیدا ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں تربیت، سب سے پہلی تربیت جو ایک مومن کو اپنی اولاد کی کرنا ہے وہ ایمانی تربیت ہے۔ اس کے ذہن میں بٹھاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کے ذہن میں بٹھاؤ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اور رسول ہونے کا مطلب ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ماڈل ہیں، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اسوہ حسنہ ہیں۔ ایک ایسی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف انہوں نے دی ہے ہمیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا ہر بندہ ان کے جیسا بنے، تو ہمیں ان سے ہی سب کچھ لینا ہے اور ان کے ہی جیسا بننا ہے۔ رسول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ کہہ دیں ہاں وہ ہمارے رسول ہیں تو بات ختم ہو جائے گی؟ رسول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رسول ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے جس لائف کو پسند کرتا ہے اس کا ایک عملی نمونہ اپنے ایک بندے کو تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اسی کو دیکھنا ہے، اسی کے جیسا بننا ہے۔ اس کو رسول ماننا کہتے ہیں۔ اور یوں رسول ہیں تو کتنے غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے رسول ہیں۔ رسول ہیں کا کیا مطلب ہے بھائی؟ رسول ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہر ماننے والے کو ان جیسا بننا ہے، ان جیسی زندگی گزارنا ہے۔ یہ ہوتا ہے رسول ہونے کا مطلب۔ یہ سمجھانا بچوں کو نبوت کیا چیز ہے، رسالت کیا چیز ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سمجھانا ان بچوں کو کہ آخرت کی حقیقت کیا ہے، آخرت بولتے کس کو ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے،
اس کی تفصیل حدیثوں میں موجود ہے. وہی معتبر تفصیلات بتا بتا کر بچپن سے 3 عقیدوں پر ان کی پرورش کرنا ہے. عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت اور عقیدہ آخرت پر ان کی پرورش کرنا ہے. اور اس تربیت کے واسطے اور اس پر بچوں کو کھڑا کرنے کے واسطے ہم کو اللہ کی معرفت کرانی ہوگی کہ اللہ کون ہے، معرفت رب. دوسرے حب رسول پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ جب ہم ایک ہستی اور ایک شخصیت کی محبت اپنے دل میں نہیں محسوس کریں گے تو ان کی اتباع کا شوق بھی نہیں پیدا ہوگا. محبت پیدا ہوگی تو محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت. آج لوگ سڑنے گلنے والی لاشوں سے جب محبت ہو جا رہی ہے تو مرد ہوں یا عورتیں، اس کو راضی و خوش کرنے کے لیے ان کو کسی جگہ پڑھایا نہیں گیا ہے، کوئی کتاب لکھی نہیں گئی ہے. ان کا من ان کو سکھاتا ہے کہ اپنے محبوب کو کیسے خوش کریں، کیا کیا جتن کرتے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں، حتیٰ کہ کتنی بدنامیاں گوارا کر لیتے ہیں ایک کو خوش کرنے کے واسطے. اور وہ خوش ہو جائے تو بھی کچھ ملنے والا نہیں. اور اللہ کو اور اس کے نبی کو خوش کرنے کے واسطے بس زبانی جمع خرچ سے زیادہ کسی چیز کے لیے ہم تیار نہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اپنے بچوں کو اسی طریقے سے پرورش کریں، پروان چڑھائیں. تیسری چیز عظمت قرآن ہے. قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھائیے کہ یہ سچی کتاب ہے، یہی کتاب رہنما ہے، یہی کتاب ہدایت کی، نجات کی ضمانت ہے. اس کتاب میں جو ہے وہ سچ ہے. اس کتاب کا کوئی حرف شک شبے کی گنجائش نہیں رکھتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کا کوئی دخل ہی نہیں، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. الکتاب لم یجعل لہ عوجا قیما، ایسی کتاب جس میں ٹیڑھی بات ہے ہی نہیں، ہر بات سیدھی ہے، ہر بات درست ہے جس کے اندر بیان کی. ایسی کتاب جو اللہ کی مضبوط رسی ہے، ایسی کتاب جو قوموں کو عزت دلاتی ہے، اور ایسی کتاب جس کو چھوڑ کر قومیں ذلیل و رسوا ہوتی ہیں. اس قرآن کے بارے میں اپنی اولاد کو بتانا، اس قرآن کی عظمت سکھانا، اس کی سچائی کے بارے میں یقین دلانا، اور اس قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی محبت کی تاریخ رکھ دی ہے اس کو پہلے خود جاننا، پھر اپنے بچوں کو دیں. ایک ایک واقعہ قرآن کا خدا سے قریب کرتا ہے اور اس کی بغاوت سے آدمی کو نفرت دلاتا ہے. ایک ایک قرآن مجید کی مثال جو اللہ نے اپنی معرفت کے واسطے دی ہے، ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے والی. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ میرے بندے سمجھتے، جو لوگ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بنا رہے ہیں، ولی بنا رہے ہیں، مددگار بنا رہے ہیں، امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، پکار رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں خدا کو چھوڑ کر، جس سے بھی ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے کہ سب گھر بناتے ہیں، مکڑی بھی گھر بناتی ہے، لیکن ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، سب سے کمزور گھر ہے. یہ جتنے خیالات ہیں، یہ جتنی بدعقیدگیاں ہیں، یہ جتنا غیر اللہ سے امیدیں ہیں، یہ سب مکڑی کا جالا بننا ہے، اور جالے سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ نے کہا میں مثال دیتا ہوں. ہر چیز کی قرآن میں مثال دی جاتی ہے. یہ مثالیں ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھا، ان مثالوں کو بچوں کے سامنے رکھتے
تو بچوں کو خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا ہوتا، اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے، ان کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ان کا اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ نہ صرف وہ جانتا ہے بلکہ ایک کتاب میں لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے، سب لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہر چیز جانتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ایمان بنانے والی ہیں، یقین کو بڑھانے والی ہیں، اللہ سے نزدیکی پیدا کرنے والی ہیں۔ لیکن جو قوم اپنی ہدایت کے لیے نازل کی گئی کتاب کو بھول گئی ہو، نہ پڑھنا جانتی ہو، نہ پڑھتی ہو، نہ سمجھتی ہو، اس قوم کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اور وہ قوم حوادث و زلازل سے بچ کیسے سکے گی؟ اس وجہ سے پہلے ہم سیکھیں اپنے علماء سے، پھر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سکھاتے رہیں، بتاتے رہیں۔ بس مذاکرہ ہے، اتنا بولنا کہ یقین بن جائے۔ اب دنیا کیا کر رہی ہے؟ جھوٹ اتنا بول رہی ہے کہ خود مسلمانوں کی بڑی تعداد حکومت کی پھیلائی ہوئی جھوٹوں کو سچ سمجھنے لگی، بولتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جھوٹ کو اگر سچ بنانا ہے تو پروپیگنڈا کا سہارا لو۔ یہ پروپیگنڈا ہم بھی تو کریں۔ پروپیگنڈا کیا ہے؟ شور ہنگامہ کرنا ہے، بولتے جانا ہے۔ اگر ہم توحید کو بولتے رہیں گے اپنے گھروں میں، اگر ہم آخرت کا ذکر کرتے ہی رہیں گے، اگر ہم اپنے نبی کی باتیں بولتے ہی رہیں گے، تو اتنا بولو کہ یہ سچائی ہمارے دل میں سچ کی حیثیت سے بیٹھ جائے، جبکہ ہمارے بچے حکمرانوں کے اور میڈیا کے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ ہم سچ کو سچا ثابت نہیں کر سکے، سچائی کو سچائی ہم نہیں بنا سکے، اور جھوٹ کو، مکر کو، دجل کو اور دھوکے کو اور فریب کو میڈیا سچائی بنا کر ہماری اولاد کے دماغوں میں بٹھا رہے ہیں، ہماری عورتوں کے دماغوں میں بٹھا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، اللہ سے ڈرو، عقیدے کی فکر کرو، اپنا ایمان سیکھو اور علماء سے سیکھو، اس لیے کہ دین، کتاب و سنت انہوں نے برسہ برس پڑھا کر اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کتاب و سنت علماء کے پاس ہے، علماء سے دین کو سمجھو اور خود سمجھ کر پھر اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ۔ اور ہم ہی نہ جانیں تو ایک مثل مشہور ہے کہ بھئی سوئے ہوئے کو کیسے جگا سکتا ہے؟ ہم ہی کو نہیں معلوم، ہم دوسروں کو کیا روشنی دیں؟ اس لیے خود سیکھنا، اور ہر شخص سیکھے، ہر باپ سیکھے، باپ جو بننے والا ہے وہ بھی سیکھے، اس لیے کہ آج نہیں ہے، کل اللہ اولاد دے دے گا۔ پہلے سے جانو اپنا عقیدہ، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا یقین۔ جب بھی بچہ ہمارے گھر میں آنکھ کھولے گا تو توحید والوں کے گھر میں آنکھ کھولے گا، شرک سے نفرت پیدا ہو جائے گی، ایمان والے گھرانے میں آنکھ کھولے گا، کفر سے نفرت ہو جائے گی، آخرت والے گھرانے میں آنکھ کھولے گا، اللہ کا یقین اس کو پیدا ہوگا اور اسے اخلاقی اور کردار کے اعتبار سے آزادی سے بچے گا۔ یہ سب نہیں ہوگا تو پھر جو بھی ہوگا، کروڑوں ہوں گے، اربوں خربوں ہوں گے، جائیداد ہوں گے، جاگیر ہوگی، فارم ہاؤس ہوگا، باغات ہوں گے، کھیتیاں ہوں گی، کھیلنے کودنے کو سیم و زر ہوگا، ہیرے جواہرات ہوں گے، کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد تو کچھ بھی ساتھ آنے والا نہیں۔ مرنے کے بعد ایمان ساتھ جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے، بس اور کچھ بھی نہیں جانے والا ہے۔ جو چیز نہیں جانے والی ہے اس پہ تو خوش ہو رہے اور اس کے غم میں کھپے مرے جا رہے ہیں، جو چیز اپنے ساتھ جانے والی ہے اللہ کے سامنے، اس کے بارے میں کوئی فکر ہی ہم کو لاحق نہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی آخرت کا احساس نصیب فرمائے، اپنے عقیدوں کو جاننے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔